اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، اللہ کی آپ پر رحمت برکت و سلامتی ہو۔ آج 30 ستمبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرض یہ ہے، یہ توہین رسالت کا پہلو چل پڑا ہے۔ یہ قانون تو پہلے پاس ہوا، پتہ نہیں کتنے بندے قتل ہوئے، مارے گئے، اور قتل کرنے والوں کو پھر ہار پہنائے جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ قتل کرنا حساب سے بڑی توہین رسالت ہے، اور توہین رسالت بھی کفر ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے، مگر ایسا جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا۔ یا تو ان کی علمی کم فہمی ہوتی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو توہین رسالت کے بڑے ہمدرد ہیں، یہ اپنی بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، اس میں سے جتنی روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں ان میں سے اکثر میں توہین رسالت ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی حدیث جو لیتے ہیں، بس ان کی یہ ہے کہ شرط بخاری کی پوری ہو گئی، بخاری میں ہے تو پھر یوں سمجھو وہ آیات ہے، حدیث ہے، حدیث نہیں بلکہ آیات ہے، کہ اس کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، جیسے قرآن کی آیت کو صحیح سمجھا جائے، حالانکہ ان میں غلط روایات ہیں۔ اور یہ حدیث کے لیے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے میں ان مولویوں کو اپنی یہ سینڈ بھی کرتا ہوں خطبات، کہ خدا کے لیے اگر تم یہ حدیث کی پارک کرنا چاہتے ہو تو اس کی مطابقت قرآن سے کرو۔ یہ قرآن سے کوئی مطابقت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اور اس قرآن کے ترجمے میں بھی اس میں بھی حضور سرور کائنات کی وہ توہین کے پہلو نکلتے ہیں۔ جیسے کہ شاہ رفیع الدین عبد القادر محدث کے ترجمے میں ہے کہ انہوں نے لکھا کہ سورہ فتح کی پہلی 2-3 آیات میں کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی اللہ نے تجھے واضح فتح عطا فرمائی تاکہ تیرے پہلے اور اگلے گناہ معاف کر دے۔ یہ رسول کے ذمہ یہ گناہ لگانا یہ توہین ہے، اور یہ توہین ہے خود جو شریعت نافذ کر رہے ہیں، جو اصول و قوانین انسانیت بنا کر ہمیں دے رہے ہیں، وہ خود گناہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی توہین ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 ہے کہ تجھے ان کے معنی کر دے کہ تجھے راہ بھولا ہوا پایا پھر ہدایت کر دی، یہ بھی توہین ہے۔ رسول کریم راہ بھول گئے تھے، نعوذ باللہ میں تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، رسول کریم تو ایسے نہیں۔ تو اس کے علاوہ اور جو حدیث ہے، حدیث کے میں ایک مثال دیتا ہوں، خدا کے لیے مولوی کو چاہیے اس طرح قرآن سے حدیث کی مطابقت کریں۔ وہ ہے کہ جیسے کہ رسول کریم کی حدیث ہے سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثَةَ فِرْقَةٌ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، میری امت کا 73 فرقہ بنے گا، سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اسے ملائیں گے قرآن سے، اس کی مطابقت کریں گے۔ تو قرآن مجید کی طرف جب آتے ہیں تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک گروہ بنا کر رکھتا، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری اپنے احکامات ذریعے آزمائش کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو میرے حکم پر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے عمل کرے۔ تو اسی طرح یہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس کی ہم مطابقت کرتے ہیں قرآن سے۔ مثال طور پر یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ دروازے سے آؤ۔ اور اس حدیث میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ ہے کہ وہ آنا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها والعمر جدارها والعثمان سقفها وعلی بابها،
عقلاً یہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ شہروں کے اوپر چھتیں نہیں ہوتی، کمروں کے اوپر چھتیں ہوتی ہیں، کمرے جو ہوتے ہیں ان پر چھتیں ہوتی ہیں، گھروں پر چھتیں ہوتی ہیں، شہروں پر چھتیں نہیں ہوتی۔ تو جب یہ مشاہدے کے خلاف ہے تو یہ حدیث موضوع ہے، تشبیہ غلط ہے۔ اگر کوئی نہ بھی سمجھے تو پھر اللہ نے فرما دیا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ گھروں کے پچھواڑ سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا، نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری کرو، دروازے سے آؤ۔ تو پھر آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ حدیث سچ ہے اور وہ موضوع ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، مثال کو میں ایسے مثال پر 2-3 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں بھائی، میں نے جو مولوی سے سنا ہے مسلمہ سمجھتا ہوں اور ان کو قرآن سے مطابقت کرتا ہوں، مطابقت ہو جائے تو میں صحیح سمجھتا ہوں، ورنہ مولوی جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا مشہور ہو، میں اس کی بات کو مسترد کر دیتا ہوں۔ تو جیسے کہ ہے یہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم، وہ پہلے حدیث یہ ہے کہ مثل آل بیتی کا مثل سفینہ نوح ہے۔ ہاں سفینہ نوح تو تھا، اس سے تشبیہ دیا رسول کریم نے اپنی آل کو، تو وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن میں سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم، بھلا یہ حدیث یہ مشاہدہ کے ایک تو خلاف ہے، کیونکہ سمندر میں کشتی بانوں کو کوئی ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر سمت معلوم کرنے کے لیے ستارہ کی ضرورت ہو تو وہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سمندر میں صرف ایک ستارہ ہے جسے دیکھ کر سمت معلوم کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اگر اصحابی ستاروں مانند ہوں تو پھر وہ نجم جو ہدایت کرتا ہے وہ علی ہے۔ تو یہ بھی حدیث اسی طرح جو ہے حدیثوں کی قرآن مجید سے مطابقت کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں فرما دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی کچھ بولتا ہے جو کچھ وحی ہوتی ہے اس کی طرف۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم ایک تو ہمارے محسن آدم ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تقویٰ اور ان کی پاکیزگی طہارت، وہ اتنے پاک اور طاہر اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک کے بعد صرف عزت ہے، اگر کوئی کرامت ہے، کوئی شان ہے تو وہ حضور نبی کریم کی ہے۔ تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ خیر الانام ہیں، یہ خیر البشر ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملائک سے بھی اعلیٰ ہیں، کیونکہ ملائک مکلف تو نہیں ہیں، حضور نبی کریم باوجود مکلف ہونے کے، اس کے باوجود یعنی مکلف ہیں یہ، اور یہ بشر ہونے کے باوجود یہ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ یہ ملائک سے بھی افضل ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ تو یہ پوری مخلوق کے سردار ہیں، پوری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ کے بعد شان محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد شان اگر ہے، کوئی عزت ہے، شان ہے، کرامت ہے، تو اللہ کے بعد صرف رسول کریم ہے، اور باقی انبیاء، اوصیاء، اولیاء وہ بعد میں، سب سے پہلے رسول کریم ہے۔ یہ میرا ہے عقیدہ۔ اب اگر مجھ سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو کہ نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہو، تو وہ یوں سمجھو میری لا علمی ہوگی، میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ میری کم عقلی ہوگی۔ تو ایسا انسان سے ہو سکتا ہے، ہر انسان سے۔ تو یہ مولویوں نے جو کہا کہ توہین رسالت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے، وہ اس صورت میں توبہ نہیں ہے کہ عمدن توہین رسالت کرے۔ جس سے علمی غلطی ہو جائے، یہ کیا مصیبت ہے کہ ان کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں دو قسم کی حکومتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ میں آج بھی انشاءاللہ العزیز اس حکومت پر بات کرتا ہوں، کل بھی اسی حکومت پر بات کروں گا۔ ہمیں کہا میں شیعہ اثنا عشری ہوں، لوگ جانتے ہیں، میں پہلے اعلان کر چکا ہوں، یہ بات چھپی نہیں رہی، کیونکہ اگر میں بیان کر رہا ہوں مگر شیعہ اثنا عشری ہوں، ہر ایک کی مرضی ہے میں جس فقہ پر یقین رکھوں۔
اور میرا یقین یہ ہے، میرا شیعہ سے بھی اختلاف ہے، کیونکہ جو لوگ شیعہ ہوں یا سنی ہوں جو قرآن کو سامنے رکھ کر نہیں سنتے، حدیث و روایتوں پر ٹھہرتے ہیں، تو میرا ان سے اختلاف ہے۔ ویسے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب میرے بھائی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ بھی ہر ایک سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دیوبندی مولوی وہ دیوبندیوں کا عالم نہیں ہے، وہ ہم سب کا عالم ہے۔ کوئی اگر بریلوی ہے تو سب کا عالم ہے، کیونکہ اور غلطیاں ان میں ہیں، تو ہم دیوبندی سے پوچھیں گے، بریلوی سے پوچھیں گے، اہل حدیث سے پوچھیں گے، شیعہ سے پوچھیں گے، کہ جس کی بات ہمیں عقل کے مطابق معلوم ہوئی، قرآن سے ملتی ہو، ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو ہم اسی طرح علم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی یعنی نظریے پر متفق ہو جائیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گروہ بن چکے ہیں، اور ہر گروہ میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں۔ تو اس لیے میں ظاہراً تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ میں شیعہ اثنا عشری ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فراخ دل ہونا چاہیے۔ ویسے میں فراخ دل انسان ہوں، میرا کسی سے میں متعصب نہیں ہوں، مگر یہ میری بات ضرور ہے کہ جو اپنے آپ کو علماء دین کہلاتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہوں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ان کے بھی عقائد میں کچھ فرق ہے، کچھ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے میں بار بار قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا وہ نہیں سمجھتے یا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں اس لیے یوں سمجھو کہ علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے تو وہ مجھے وائس کال کے ذریعے یا کسی طرح یا پوسٹ کے ذریعے آگاہ فرما دیں، تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ تو یہ ضد نہیں ہے۔ ہاں ہم پر شیعہ پر ایک الزام ہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھئی جہاں تک ہے صحابہ کی بزرگی اور کرامت کا سوال، تو وہ صحابہ کرام لائق تکریم ہیں، وہ ان کی بزرگی ہے، ان کی شان ہے، وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، رسول کریم سے وفاداری کی ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام نیکیوں میں برابر نہیں ہیں۔ کوئی تو وہ ہے بہت زیادہ نیک ہے، کوئی وہ ہے جو میانہ رو ہے تھوڑے درجہ کا، اور کوئی بہت کم بس واجبی طور پر، اور کچھ صحابہ بہت دانا، اور کچھ صحابہ معمولی عقل کے، جیسے ہم ہیں، وہ بھی ایسے لوگ تھے، بس بات یہ تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہم سمجھتے ہیں، ان میں منافقین بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن کی تفسیر کو صحیح طرح نہیں جانتے تھے، پورا علم کو نہ جانتے تھے۔ تو اس لیے ہم صحابہ کو راہبر نہیں مانتے، ہادی نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کرام کا ویسے احترام کرتے ہیں، مگر ان کو ہادی اس لیے نہیں مانتے کہ اگر وہ صحابہ دانا تھے، صاحب علم تھے، تو ان میں منافقین بھی تھے، اس لیے کم عقل بھی تھے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہمیں کیا، یا تو رسول کریم ہمیں فرما دیتے کہ میرے بعد فلاں فلاں صحابہ ہیں، اور رسول کریم نے فرمایا نہیں، یا یہ بات ہوتی کہ اس طریقے سے کسی کو چن لینا، جو چنا جائے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ کوئی ایسی علامت نہیں یہ تسلیم کرتے اہل سنت۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، سردار ہوں، اس کا سردار یہ علی ہے۔ مگر اہل سنت حضرات کہتے ہیں مولا کے من دوست ہیں۔ بھئی ہم رسول کریم کو اپنے آقا و سردار تسلیم کریں بہتر ہے یا دوست تسلیم کریں؟ کیا رسول کریم ہمارے دوست تھے؟ کب ہم اس قابل ہیں وہ ہمارے دوست ہوں؟ اچھا چلو، اگر وہ دوست بھی سمجھنا تھا تو معلوم ہوا کہ حضرت رسول کریم کو سپیشل یہ ایک انتظام کرنا پڑا کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک جنگل ویران میں رکنا پڑا، پلانوں کا ممبر بنانا پڑا، اور یہ کہنا پڑا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ معلوم ہوا کہ شاید بہت سے صحابہ کرام حضرت علی کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ اہتمام کرنا پڑا۔ اگر جب وہ شیر و شکر تھے پہلے، تو رسول کا یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو رحماء بینہم کی آیت پہلے آ چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم نے اس لیے اعلان کیا کہ یہ جس کا میں مولا یعنی آقا ہوں، سردار ہوں، اس کا آقا اور سردار علی ہے، ورنہ یہ بات تو پہلے آ چکی کہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہے، اگر رہے تو، نہ رہے تو ان کی مرضی ہے، آیت تو آ چکی تھی، مگر یہ اب اس کے معنی آقا اور سردار کے ہوئے۔
اگر یہ دوست سمجھا جائے تو پھر جب رسول کے وفات کے بعد یہ سب چلے گئے، علی سے تو کوئی بات نہ کی، کچھ پوچھا نہیں، کوئی مشورہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے دوست نہیں سمجھا، وہ شاید پہلے جیسے دشمنی رکھتے تھے، دشمنی ویسے رہی، ورنہ تو حضرت علی کو اپنے مشورے میں شریک کرتے کہ یہ باب مدینہ تو علم بھی تھے، مگر اس سے کسی نے بات ہی نہیں کی، خفیہ یہ سارا کام کیا، تو خلافت ہو گئی۔ ہم اس لیے صحابہ کرام کو ہادی و رہنما نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، مگر یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ بعد رسول کریم کی حکومت پر حضرت ابوبکر آئے اور اس کے بعد حضرت عمر آئے۔ اور دوسری بات جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت پاک و طاہر ہے، اہل بیت سے جو اختلاف کرے ہم اہل بیت کو غلطی پر نہ سمجھیں گے، بس یہ بات اس لیے ہے۔ اور اس بات کو پھر طول دینا، پھر کہیں لے جانا، یہ توہین صحابہ ہو گئی، یہ توہین رسالت ہو گئی، ایسے باتیں بنانا ہے تو پھر ہر کسی کی مرضی ہے، ورنہ ہمارا صرف یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت پاک و طاہر ہے، بس ان کو اپنا ہادی و رہنما سمجھو۔ یہ قرآن کی صورت احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باقی یہ بات انما یرید اللہ، میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت نمبر 33 ہے۔ تو بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے، ہر قسم کی برائی کو تم سے دور رکھے اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں ازواج اہل بیت ہیں، اہل بیت ہوں یا نہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ اس پاک اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ازواج کے گھر ہیں بہت زیادہ، جہاں ازواج کو خطاب ہے تو انہیں خطاب ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وہاں لازم بیوت ہے، بیوت سمجھو، بیوت بیت کی جمع ہے، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ سامعین، ناظرین، حاضرین، آپ بھی اس جملے کو یاد کر لیں۔ تو علماء سے پوچھے، یہاں پر تو بیوت ہے اور جو پاک ہوتا ہے وہ بیت ہے، کیوں مولوی سے بات نہیں کرتے؟ تو بات کیا کرو یار، ان سے پوچھا کرو، نہیں تو مجھ سے بات کرو، میں اگر غلط بیان کروں تو مجھے سمجھاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میں یہ نعوذ باللہ من ذلک توہین رسالت نہیں کر رہا، نہ میں توہین ازواج کر رہا ہوں، نہ میں توہین صحابہ کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں کہ ازواج کو خطاب ہے جہاں، وہاں ہے کہ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلفظ بیوت ہے۔ اور اس طرح اس آیت کے نیچے بھی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کو یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے گھر تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو لفظ یہاں پر بیوت ہے، اور جہاں تک آیت تطہیر میں ہے وہ اہل البیت، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ ازواج شامل اس آیت میں نہیں ہیں، اور اس آیت کا اعلان بھی اس لیے ہے کہ اہل بیت پاک ہے تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے پہلے فرد کا رسول نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور رسول نے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے۔ اور اب کچھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے حکومت پر آ گئے اور حکومت بھی حق علی علیہ السلام کا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کیوں نہ کی؟ تو بھائی جنگ کرنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے کسی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اپنے رسول کو، اے رسول اگر یہ مجھے تسلیم کریں، مسلمان ہو جائیں تو ہو جائیں، نہ ہو جائیں تو تیرا کام ہے صرف میری بات پہنچا دینا۔ وما اس کے علاوہ وما اور تو اس پر کوئی نگران تو نہیں ہے، تو نے صرف میری بات، میں یوتے رسول اللہ فقط عطا اللہ، کوئی اطاعت کرے رسول کو اللہ کی اطاعت ہے، اور اگر کوئی نہ کرے ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر وہ تسلیم نہ کریں تو ہم نے تمہیں ان پر کوئی وہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی وہ نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی وہ خوشی سے تسلیم کریں، جبرت کی ضرورت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ تو دین اس طرح نہیں کسی کو ڈنڈے مار مار کر کہے کہ تم مسلمان ہو جا، اس طرح نہیں، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اور وہ خوشی سے ہو جائے مسلمان تو ہو جائے، ورنہ جبر نہیں کیا جاتا، دین میں جبر نہیں ہے۔
اگر کوئی اللہ کو تسلیم نہ کرے، اللہ فرماتا ہے جبر نہیں کرنا، انہیں صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، جبر نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی رسول کو تسلیم نہ کرے، جبر نہیں کرنا، صرف میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو تسلیم نہ کرے تو ہم جبر نہ کریں، وہ رسول کو تسلیم نہ کرے ہم جبر نہ کریں، کوئی علی کو تسلیم نہ کرے علی تلوار کھینچ دے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام یہ اللہ رب العزت اور حضرت رسول کے سے زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو مانا جائے؟ جو یہ ہے، اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کو اپنے آقا و سردار خلیفہ جانشین رسول مانے گا تو یہ فرما برداری اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اگر نہیں مانے گا تو وہ اللہ کی ذمہ ہے اس کا فیصلہ۔ حضرت علی نے جنگ نہیں کرنی، جب حضرت علی کا اعلان رسول کے نے کر دیا تھا اب جنگ کرنا مناسب نہ تھا، مگر بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر سختی کی گئی ضرور کہ ہماری بیعت کرو، یہ ان کو بھی حق نہ تھا، تو اس لیے حضرت علی نے جنگ نہ کرنا تھی۔ تو میں آج تو بس اسی بات پر ہاں، تو اب ایک اور بات بھی ہے، یہ میں آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 53 اور 54 اور 55 یہ 3 آیات پڑھتا ہوں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کو ملک مل جائے، بھئی جن کو متعلق سمجھنا، آپ کی مرضی تھے آگے صحابہ، انہی کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کو ملک مل جائے، حکومت مل جائے، یہ لوگوں کو تیل بھر بھی نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ تو حسد کرتے ہیں لوگ، یہ میں سورہ نساء کی آیت میں 53 54 اور 55 پڑھ رہا ہوں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، تو لوگ تو حسد کرتے ہیں اگر اللہ کچھ عطا کرے کسی کو من فضل، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے کچھ اللہ کسی کو عطا کر دے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو اللہ نے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو عطا کیا ہے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت و ملک عظیم، اور ملک عظیم عطا کیا۔ یہ اس طرح عطا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک کو کتاب دی ہو، دوسرے کو حکمت دی ہو، تیسرے کو ملک دیا ہو، اس طرح نہیں بھائی، یہ کتاب و حکمت اور ملک عظیم ایک ہی گھر ہے جس میں دی گئی ہے۔ اچھا، جس کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمایا، ملک عظیم بھی اسی کو عطا فرمایا۔ جب رسول کریم موجود ہے، کتاب اسی کے پاس، حکمت اسی کے پاس، ملک بھی اسی کے پاس تھا، اور اس کے بعد ظاہر کے حضرت علی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو عطا کر دیا ان کو ملک عظیم، لوگ حسد کرتے ہیں۔ اگر ایک فضل بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے، کوئی فضیلت، مثال ہے کوئی زیادہ امیر ہو جائے تو اور جو لوگ ہوں گے اس کے ہمسائے میں یا رشتہ داروں میں وہ اسے حسد کریں گے، وہ حسد میں یہ بات ہے اس کا مال حرام کا ہے، یہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے، یہ حارث ہے حریث ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ حسد تو کرتے ہیں، حسد باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایک فضیلت مل جائے، کوئی ایک فضل ہو جائے ہمارا تو لوگ حسد کرتے ہیں، مگر آل ابراہیم پر تمام فضل کر دیا۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ کتاب دے دی، دوسرا فضل حکمت دے دی، اور کیا رہا؟ حکمت بھی مل گئی، کتاب بھی مل گئی، اور تیسرا فضل ملک عظیم مل گیا۔ تو پھر لوگوں نے حسد تو کرنا تھا، پھر اس کے حسد کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ فرماتے فمنہم آمن بہ، اور کچھ تو ان میں سے ایسے تھے جو ان پر ایمان لے آئے، ان کو مان گئے، یعنی اس آل ابراہیم کو جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا، کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، کچھ نے مان لیا۔ اور مجھے یہ علم نہیں ہے، یہ ناظرین آپ بھی سامنے سوچ سکتے ہیں کہ شیعہ مان گئے ان کو یا اہل سنت مان گئے، کچھ ان کو مان گئے جن کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم ملا، فمنہم من آمن بہ، اور کچھ تھے جو اس بات پر ایمان لے آئے ان پر، فمنہم من صد عنہ، اور کچھ نے ان کے راہ روکی، کچھ نے ان کی راہ روکی۔ اب اگر حکومت پر آ گئے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت علی تلوار کھینچ رہے تھے، جنگ لڑتے، پہلے تو حضرت علی کے پاس کوئی فوج نہ تھی، کوئی بندے اس کے ساتھ نہ تھے، ان کی حکومت بن چکی تھی، حضرت علی کمزور بھی تھے، طاقت نہ تھی، نہ لڑ سکتے تھے، اور لڑنا جائز بھی نہ تھا کیونکہ اسلام زبردستی نہیں منوایا جاتا، اور پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے، نہیں جی لڑنا تھا، وہ شیر خدا تھا،
یہ تو ایسے ایک ضد والی بات ہے، یعنی شیر خدا تھا، آگے چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہ اکیلا کافی تھا ان کو۔ یہ تو ضد والی بات ہے، شیر خدا تھا، فردن فردن ایک ایک آدمی سے پر غالب تھا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جتنے آ جائے سب پر غالب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام تھے، انسان تھے، وہ کوئی توپ نہ تھے اور وہ کوئی ایسے ٹینک نہ تھے، اگر انسان تھے تو ان کے مقابلے میں حکومت کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ پہلے وہ حضرت علی علیہ السلام جنگ کی حالت میں تھے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کرنا بھی نہ تھا، کیونکہ اسلام میں یہ توحید، رسالت یا امامت جبرن نہیں منوائی جاتی، اس میں جبر نہیں ہوتا، کوئی تسلیم کرے تو کرے، کوئی نہ کرے۔ اب اللہ جنگ کا حکم نہیں دے رہا، وہاں فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ نے ان کی راہ روکی، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو پھر جنہوں نے راہ روکی جہنم کی آگ کافی ہے۔ اب حضرت ابوبکر آ گئے تھے حکومت پر، جب حکومت پر آئے اگر بالفرض تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی کے 7 آدمی بھی ہو جاتے، فوج بھی مل جاتی، آپ جنگ بھی شروع کر دیتے، پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کون تھے جن کو حکومت اللہ کی طرف سے ملی اور کون ہے راہ روکنے والے؟ تو آپ یہی سوچتے کہ حکومت تو حضرت ابوبکر کو مل گئی تھی، حضرت علی تھے راہ روکنے والے، تو حضرت علی کو حق پر تو نہ سمجھتے۔ آج حضرت علی علیہ السلام کو حق پر نہ سمجھا جاتا۔ آج جو کچھ نظریہ حضرت علی علیہ السلام کا چل رہا ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا، یہ نظریہ ناپید ہو جاتا، رہتا ہی نہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں کہ وَلَوْ يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ خوف میں ہوں گے، ان کے خوف کو میں بعد میں امن میں تبدیل کروں گا۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے تو یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا، پتہ نہ چلتا کہ حکومت من جانب اللہ کے اس کو ملی، راہ روکنے والے کون تھے۔ اب رسول کریم نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں تمہارے اپنے بات تمہارے درمیان قرآن اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اور پھر وہ دیگر لوگ حکومت پر قابض ہو گئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی تاکہ یہ شبہ نہ پڑے کہ رستہ روکنے والے کون ہیں۔ اب خود سوچیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی کوئی راہ نہیں روکی۔ پہلے ابوبکر تھے، وہ گئے، حضرت عمر آ گئے، وہ گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت علی نے کسی کی راہ نہیں روکی۔ اور پھر حضرت علی آئے تو کس نے اس کی راہ روکی؟ پہلے کس نے، بعد میں کس نے؟ یہ دو ہیں، ایک حضرت علی ہے ایک طرف، دوسری طرف وہ خلفائے ثلاثہ ہیں۔ اور یہ ان دو میں سے اللہ فرما رہا ہے ایک فریق ایسا ہے جس نے راہ روکی ہے، ایک فریق کو کتاب حکمت ملک عظیم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، دوسرے فریق راہ روکنے والے تھے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، میں کسی کے پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ سامعین، میں اس وقت ناظرین صرف قرآن پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اور آپ بھی وہ آیاتیں کھول لیں اور ان کو پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 53، 54، 55، تو خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ جو فیصلہ کریں آپ کریں۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔